السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ گڈ. لاسٹ لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا میں آپ سے ایک پرومس لیا تھا، کچھ پڑھ کے آنا ہے آپ نے. گڈ، دیٹس گڈ. اگر آپ پڑھ کے آئے کوئی بات نہیں، سمجھ نہیں آئی تو خیر سمجھوں گا انشاءاللہ، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اب جو پڑھنا تھا وہ تھا کاسٹنگ فار ڈیفیکٹو ورک اینڈ اسپوائلڈ انوینٹری. ابھی ہم اس کے اوپر نیومیریکلز کریں گے، جس میں کہ ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے اسے کاسٹ آؤٹ کرتے ہیں. اس میں ہم نارمل اور ایب نارمل دونوں سچویشنز کو دیکھیں گے. نارمل سچویشن میں جب لاس ہوتا ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کو چارج کرتے ہیں، اور ایب نارمل سچویشن میں اگر لاس ہوتا ہے تو وہ ہم جاب کو چارج کرتے ہیں، اور جاب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورک ان پروسیس کو کہتے ہیں. ابھی اس کوشچن میں پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیفیکٹو ورک کی صورت میں ہم نارمل اور ایب نارمل سچویشنز میں کیا انٹری پاس کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ہم دیکھیں گے کہ کاسٹ پر یونٹ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس چینج کے. اور اس کے بعد پھر آپ کو اسپوائلڈ انوینٹری کی کاسٹنگ کے بارے میں بھی ایک نومیریکل کرواؤں گا. تو تشریف لے کر چلیں جی آپ سلائیڈ شو کی طرف پلیز. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک کوشچن ہے آپ کے سامنے. اس کوشچن میں آپ نے ایک آرڈر ریسیو کیا ہے 500 سیلنگ فینز مینوفیکچر کرنے کا، اور جی اس کے اوپر آپ نے جو خرچہ کیا ڈائریکٹ مٹیریل 150,000، ڈائریکٹ لیبر 100,000، اور فیکٹری اوور ہیڈ کی اپلیکیشن 60% کے ساتھ ہوتی ہے. جی یہاں تک تو آپ کو آسانی سے ٹوٹل کاسٹ ڈٹرمن کرنا آتی ہے. اگر اس کی ٹوٹل کاسٹ ڈٹرمن کریں تو کیا ہوگی؟ ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ، اس کو آپ یہی ایزیوم کریں گے کہ یہ اس کی کنزمپشن کی کاسٹ ہے. اس میں آپ پرچیز اور اوپننگ اور کلوزنگ انوینٹری کی ایڈجسٹمنٹ کو آپ نے بھول جانا. ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ 150,000، ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ 100,000، اور 60% آف دا ڈائریکٹ لیبر کاسٹ جو ہے وہ ہمارا فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے. سو ان کو آپ اکٹھا کریں تو 310,000 آپ کے پاس ٹوٹل فیکٹری کاسٹ آ جاتی ہے. اب جو ٹوٹل فیکٹری کاسٹ ہے اس کو ہم انکر کر رہے ہیں ورک شاپ میں، اور چونکہ ایک اسپیسیفک جاب ہے، 500 سیلنگ فینس آپ نے مینوفیکچر کرنے ہیں، تو ہم ایک ورک ان پروسیس اکاؤنٹ اوپن کریں گے، اور دیٹ ورک ان پروسیس اکاؤنٹ ول بی چارجڈ ود دس 310,000 روپیز کاسٹ. تو اکاؤنٹنگ انٹری آپ دیکھیے اسکرین پر کیا نظر آ رہی ہے آپ کو کہ ڈیبٹ ہے ورک ان پروسیس اکاؤنٹ 310 سے، پھر اس کے بعد کریڈٹ ہے مٹیریل کو 150 سے، پھر کریڈٹ ہے پے رول کو 100 سے، اور پھر ایف ایچ اپلائیڈ اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے. اگر یہ ہم کام کر چکے اور اس پہ کوئی ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ڈیفیکٹ اس میں نہیں ہے، تو یہی 310,000 ہماری فنشڈ گڈس کی کاسٹ ہوگی. میں پہلے ہی آپ کو ایک بات کہہ چکا ہوں کہ آپ یہاں پر اس بات کو ایزیوم کر کے چلیں گے کہ ہم ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، اور اس پروجیکٹ کو ہم نے آل ٹوگیدر کمپلیٹ کیا 310,000 روپیز میں، اور 310,000 روپیز میں مٹیریل کاسٹ، لیبر کاسٹ اور ایف ایچ کاسٹ تینوں شامل ہیں. اب چونکہ ایف ایچ ایکچوئل نہیں ہمیں معلوم، ہم نے اپلیکیشن بیس لے لی، لہذا 310 ہمارے پاس ٹوٹل پروجیکٹ کی کاسٹ آ گئی. ہمیں پتا چلا کہ کچھ ڈیفیکٹ ہے اس میں، یہ جو ہم نے
500 سیلنگ فینس کی لاٹ تیار کی ہے, ان سب میں کچھ تھوڑا تھوڑا ڈیفیکٹ رہ گیا. کسی بھی قسم کا ڈیفیکٹ آپ ایزیوم کر لیں, اب اس ڈیفیکٹ کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں ری ورک کرنا پڑے گا اس پوری جاب پر, اور اس ری ورک پر کچھ کاسٹ انکر ہوگی یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی ہوگی. دیکھیں نا, جب ری ورک کریں گے ہو سکتا کچھ مٹیریل بھی لگے. جب ری ورک کریں گے بہرحال لیبر کام کر رہی ہے, لیبر کاسٹ تو آئے گی, اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ بھی آئے گی. اب جی یہ تینوں طرح کی کاسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر, آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ مٹیریل لگا 1000 اور پے رول ہے 3000 اس میں, اور فیکٹری اوور ہیڈ اپلائیڈ اسی پرسنٹیج پر جو کہ ہم نے پہلے سے ڈٹرمن کر رکھی تھی آپ کو چارج کرنا ہوگا. یعنی کہ آپ کی 1000 مٹیریل, 3000 لیبر, اور 60% آف دا 3000 1800, یہ تین کاسٹ انکر ہو رہی ہیں, اور ان تینوں کاسٹ کو آپ انکر کر رہے ہیں اس پر ری ورکنگ کے لیے, ٹو میک اٹ گڈ, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں ری ورکنگ کرنا پڑ رہی ہے, were we expecting it or not؟ اگر تو اس ری ورکنگ کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو یہ نارمل لاس ہے, اگر ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایب نارمل لاس ہے. اگر تو ری ورکنگ نارمل لاس ہے تو اس کو ہم چارج کریں گے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے کنٹرول اکاؤنٹ کو, اور اگر یہ ایب نارمل لاس ہے تو اٹ ول بی چارج ٹو دا ورک ان پروسیس اکاؤنٹ. دیکھیے اس کی اکاؤنٹنگ انٹری اب کیسے ہوگی. ہم نارمل کی سچویشن میں فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کو چارج کر رہے ہیں ان تینوں کاسٹ کا ٹوٹل وچ از 5800 روپیز, اور اسے ہم ساتھ ہی ساتھ اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں مٹیریل, پے رول اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو. جبکہ اب ایب نارمل لاس کی سچویشن میں وہاں پر ہم اسی انٹری میں فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی بجائے ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے فرق دیکھا کہ نارمل اگر لاس ہے تو فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہو رہا ہے, ایب نارمل لاس اس ہی ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہو رہا ہے. اگر میں اس ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کا نام ایک رکھ دوں, ورک ان پروسیس سیلنگ فین اکاؤنٹ, یا اور پریسائز ہو جاؤں تو آپ کو جتنے سیلنگ فینز کی تعداد کا آرڈر ملا ہوا ہے وہ تعداد ساتھ لکھ دیجئے کہ 500 سیلنگ فینز, یا جس کسٹمر سے آپ کو آرڈر ملا ہوا ہے اس کسٹمر کا کوڈ آپ اس کے ساتھ لکھ دیں, تو اسپیسیفک ورک ان پروسیس اکاؤنٹ بن جائے گا. دیکھیں میں پہلے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت ایک پروجیکٹ, ایک جاب کی کاسٹنگ کر رہے ہیں. وہ جاب کیا ہے کہ 500 سیلنگ فینز آپ نے مینوفیکچر کرنا ہے, اور 500 سیلنگ فینز آپ کو مسٹر اے نے آرڈر کیا, تو آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں ورک ان پروسیس مسٹر اے اکاؤنٹ, کہ مسٹر اے نے جو ہمیں آرڈر کیا تھا اس کا. اور ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں, آپ اس جاب کا نمبر بھی لکھ سکتے ہیں. سپوز یہ جاب نمبر ہے 35 جس پہ آپ کام کر رہے ہیں, اس سال میں 35th جاب ہے, تو آپ اس کو کہیں گے ورک ان پروسیس نمبر 35 اکاؤنٹ. تو جی آپ نے فرسٹ اینٹری میں جو ورک ان پروسیس ڈیبٹ کیا تھا یہ وہی ورک ان پروسیس 35 اکاؤنٹ ہے, اور اب جو آپ ایب نارمل لاس کی صورت میں ورک ان پروسیس ڈیبٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی پھر وہی ورک ان پروسیس 35 اکاؤنٹ ہے.
آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم ایک اسپیسیفک جاب کو چارج کر رہے ہیں, وہ اسپیسیفک جاب جس میں کہ ہم نے 500 سیلنگ فینس بنانے ہیں. اوکے, اب آپ دیکھیے کہ نارمل کی کیس میں ورک ان پروسیس کو صرف اور صرف 310 ڈیبٹ ہوا تھا, اور ری ورک کسے ڈیبٹ کیا تھا ہم نے؟ فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کو. ویئر ایز ایب نارمل کے کیس میں ہم 310 ڈیبٹ کر رہے ہیں پلس 58 بھی ڈیبٹ کر رہے ہیں. اب ذرا آپ اس کی فنشڈ گڈس کی انٹریز کو دیکھیے اسکرین پر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورک ان پروسیس اکاؤنٹ آپ کا کریڈٹ ہو رہا ہے نارمل کے کیس میں 3,10,000 روپے سے, اور فنشڈ گڈس آپ کی ڈیبٹ ہو رہی ہیں 3,10,000 روپے سے. اور نیکسٹ آپ ایب نارمل کا کیس دیکھیے تو اس میں فنشڈ گڈس 3,68,000 سے ڈیبٹ ہو رہی ہیں, اور ورک ان پروسیس آپ کا 3,68,000 روپیز سے کریڈٹ ہو رہا ہے. سو فرق آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب تک تو آپ اس کو نارمل سمجھ رہے تھے تو آپ اس کی ری ورک کاسٹ کو فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ میں چارج کر رہے تھے, اور جب آپ نے اس کو ایب نارمل سمجھا آپ نے اس کی ری ورک کاسٹ کو ورک ان پروسیس اکاؤنٹ میں ہی چارج کیا, جس کی وجہ سے اس کی ورک ان پروسیس کی کاسٹ بڑھ گئی 58 سے, اور ادھر وہ 58 چونکہ چارج ہو گیا تھا ایف ایچ کو اس لیے وہ 58 سے نہیں بڑھی, وہاں 310 ہی فنشڈ گڈس میں جا رہا ہے, یہاں پر 368 فنشڈ گڈس میں جا رہا. اب نیکسٹ سلائیڈ آپ کو اس کا ایک انالیسس دیتی ہے. اس میں آپ دیکھیے آپ کو اب نظر آ رہا ہے پر یونٹ کاسٹ کہ اس سیلنگ فین کو بنانے کے لیے ہمیں پر یونٹ کاسٹ کتنی لینا پڑ رہی ہے. اس سیلنگ فین کو بنانے کے لیے ہماری پر یونٹ کاسٹ کتنی آ رہی ہے. لائک نارمل کیس میں آپ 310 کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 500 پر, اور ایب نارمل کے کیس میں آپ 368 کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 500 سیلنگ فینس پر. تو نارمل لاس کی سچویشن میں آپ کی کاسٹ پر سیلنگ فین یعنی کہ ایک فین آپ کا مینوفیکچر ہو رہا ہے 620 میں, اور جبکہ ایب نارمل لاس کی سچویشن میں آپ کا سیلنگ فین تیار ہو رہا ہے 736 روپیز میں. تو جی یہ تھی ری ورک کی صورت میں انوینٹری کی کاسٹ. اب اگر جی آپ کی فنشڈ گڈس انوینٹری میں نارمل لاس کی صورت میں 500 پنکھے پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو کاسٹ پر یونٹ کم نظر آئے گی ایب نارمل لاس کی صورت میں. ایب نارمل لاس کی صورت میں چونکہ ری ورک کی کاسٹ ورک ان پروسیس کو چارج ہوئی ہوتی ہے لہذا کاسٹ پر یونٹ بڑھ جاتی ہے. یہاں پر آپ کو ایک پرانی بات یاد کراؤں گا, بہت پرانی نہیں تھوڑی سی پرانی. آپ نے پر یونٹ کاسٹ کا کیا فارمولا پڑھا تھا؟ ہاں, کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ ڈیوائڈیڈ بائی یونٹس مینوفیکچرڈ. اب کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ نارمل کے کیس میں 310,000 ہے, اور ایب نارمل کے کیس میں وہ 368,000 روپیز ہو گئی, جبکہ یونٹس مینوفیکچر تو دونوں کیس میں وہی رہے 500. تو ریلیٹ کیا نا آپ نے اس کے ساتھ, اور اچھا بھی لگا کہ پہلے ہم نے سیکھی ہوئی تھی ایک چیز وہ ہم نے اپلائی کی. تو بھائی آپ نے پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کر کے اس چیز کو سمجھ لیا کہ نارمل لاس کی صورت میں پر یونٹ کاسٹ کم آئے گی اور ایب نارمل کی صورت میں پر یونٹ کاسٹ زیادہ آئے گی. لیں جی اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ابھی تو میں آپ کو کاسٹنگ کروا رہا تھا ڈیفیکٹو ورک کی, اب میں آپ کو کاسٹنگ کروا رہا ہوں
اسپوائلڈ انوینٹری کی. نارمل اور ایب نارمل دونوں سچویشنز میں جب انوینٹری اسپوائل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لاس ہو گیا. وہ اسپوائلڈ انوینٹری 100% لاس نہیں ہوا کرتی. ریزن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اسکریپ تو ہوگا اس انوینٹری کا, اس کو اسکریپ کے بھاؤ بیچ دیں گے, مینس کچھ نہ کچھ تو ریکور ہوا, تو ٹوٹل لاس نہیں ہے, لیکن بہرحال لاس ہے. تو نارمل سچویشن میں لاس از چارج ٹو ایف ایچ کنٹرول اکاؤنٹ, وہی والا فارمولا جو ہم نے پیچھے پڑھا. اور ایب نارمل کی سچویشن میں لاس از چارج ٹو دا جاب, اور جاب کو چارج کرنا میں آپ کو بتا چکا کہ ورک ان پروسیس کو ڈیبٹ کرنا ہوتا. اس ہی ایگزامپل کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ آپ نے 500 سیلنگ فینس کو مینوفیکچر کرنا تھا. 500 سیلنگ فینس کو مینوفیکچر کرنے کے لیے 310,000 کی کاسٹ انکر کی, جس میں میٹیریل بھی ہے, لیبر بھی ہے, اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ بھی ہے. اب ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ان 500 میں سے 50 فینس ضائع ہو گئے کسی بھی وجہ سے. وہ اسپوائلڈ انوینٹری کہلائیں گے. اب جو 50 فینس اسپوائل ہو گئے کیونکہ آپ 310,000 کی کاسٹ انکر کر چکے ہوئے ہیں ان پر بھی, تو 50 فینس کی کاسٹ کو آپ اگر پرپورشنیٹ سے کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس 31,000 کی کاسٹ آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 31,000 کی انوینٹری اب ضائع ہو چکی ہے. وہ فنشڈ گڈس انوینٹری میں نہیں جائے گی. کہاں جائے گی؟ اسپوائلڈ انوینٹری میں یا اسکریپ انوینٹری میں. کیا ساری کی ساری 31,000 روپیز کی کاسٹ اسکریپ انوینٹری میں جائے گی؟ نہیں. یہاں پر اب ہم دیکھیں گے اس کے نارمل یا ایب نارمل ہونے کی صورت میں انوینٹری کی کاسٹنگ کیا ہوتی ہے. اگر تو لاس نارمل ہے تو کہاں پر چارج کریں گے؟ ایف او ایچ میں اس لاس کو. اور اگر ایب نارمل ہے تو اسے چارج کریں گے ورک ان پروسیس میں. تو آئیے اسکرین کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں اب کیا کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب جو 50 اسپوائلڈ یونٹس ہیں, ان 50 اسپوائلڈ یونٹس کی کاسٹ آ رہی ہے 31,000 روپیز. اس کو نکالنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو بڑا سیدھا سا کہ 31,000 روپیز کے لیے آپ 3,10,000 کو ڈیوائڈ کر دیں 500 پر اور ملٹیپلائی کر دیں آپ 50 پر. آپ دیکھیں 31,000 آ جاتا ہے. اور دوسرا آسان طریقہ آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر کاسٹ کمپوننٹ کو آپ 50 ڈیوائڈیڈ بائی 500 کر لیجئے. تو 50 ڈیوائڈیڈ بائی 500 کر کے آپ 1,50,000 کو دیکھتے ہیں 15,000 کی کاسٹ آ رہی ہے, اور پھر 100,000 کو آپ دیکھتے ہیں 10,000 کی کاسٹ آ رہی ہے, اور پھر فیکٹری اوور ہیڈ کی کاسٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6,000 کی کاسٹ آ رہی ہے. یوں 31,000 روپے کی کاسٹ ٹوٹل آ گئی آپ کے پاس. اب 31,000 روپے کی کاسٹ کے بارے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے کتنی کاسٹ کو ہم نے اسکریپ انوینٹری میں رکھنا ہے. اس کے لیے دوبارہ آپ دیکھیے اسکرین پر کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو 31,000 کی اسکریپ انوینٹری ہے وہ 10,000 روپیز میں سیل کی جا سکتی ہے, اور ہمیں جو ٹوٹل لاس نظر آ رہا ہے وہ اب ہمیں
21,000 کا نظر آ رہا ہے. سو معلوم یہ ہوا کہ اسکریپ انوینٹری جو ہے وہ 10,000 کی ہوگی اور لاس جو ہوگا وہ 21,000 کا ہوگا. اب دیکھنا ہے جی کہ اس لاس کو ہم نے نارمل کی سچویشن میں اور ایب نارمل کی سچویشن میں کیسے اکاؤنٹ فار کرنا ہے. تو اگر یہ لاس نارمل ہے تو اکاؤنٹنگ انٹری ہوگی, سلائڈ پر دیکھیے کہ نارمل کی سچویشن میں اکاؤنٹنگ انٹری اسکریپ انوینٹری کو ڈیبٹ کرنا ہے, فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرنا ہے اور ورک ان پروسیس کو کریڈٹ کرنا ہے. اماؤنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکریپ انوینٹری ہم نے یہ ازیوم کیا تھا کہ 10,000 کی ہے اور لاس ہمارا 21,000 کا. یہ ذہن میں رکھیے کہ 10,000 ایک گیون فگر ہے اور 21,000 ایک بیلنسنگ فگر ہے, اور کریڈٹ ہم کر رہے ہیں ورک ان پروسیس کو, کیونکہ ہم نے اب یہ ورک ان پروسیس میں سے نکال کے اس لاس کو فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ میں چارج کرنا. اور ایب نارمل کی سچویشن میں بھی آپ ساتھ ہی دیکھ لیجئے کہ آپ ایب نارمل کی سچویشن میں اسکریپ انوینٹری کو ڈیبٹ کر رہے ہیں 10,000 سے اور ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر رہے ہیں 10,000 سے. تو بھائی آپ نے یہ چیز دیکھی, تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے کہ نارمل لاس کی سچویشن میں تو ہم نے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو چارج کرنا تھا, لاس چارج کر دیا. ایب نارمل لاس کی سچویشن میں ہم نے ورک ان پروسیس کو چارج کرنا تھا, نظر نہیں آ رہا, الٹا کریڈٹ کیا ہوا نظر آ رہا ہے. سمجھ لیجئے, چارج کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہیڈ کو اتنے لاس سے بڑھانا ہے, اتنا لاس اس ہیڈ میں شو ہونا چاہیے. اب نارمل کی سچویشن میں تو آپ کو کلیئر ہو رہا ہے کہ جی لاس 21,000 کا فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو ڈیبٹ ہو گیا, فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں شامل ہو گیا, اور باقی ورک ان پروسیس میں سے تو 31,000 ہی نکلنے تھے نا, کہ 31,000 روپیز کی اسپوائلج تھی, اس 31,000 کو ورک ان پروسیس سے باہر نکال دیا. وہ بک سکتا ہے 10,000 روپے کا, لہذا اس کو 10,000 روپے سے انوینٹری بنا دیا, اور بیلنسنگ فگر 21,000 کی لاس کو چارج ہو گئی. آسانی سے سمجھ آ گئی آپ کو یہ انٹری. آپ ابھی ذرا کاپیز پہ نوٹ نہیں کیا تو نوٹ کر لیں, اور جیسے جیسے میں بول رہا ہوں آپ کاپیز میں دیکھتے چلے جائیے, نوٹ کیجئے ابھی فوراً. لکھیے نارمل کی سچویشن میں, میں دوبارہ سلائڈ آپ کو دکھا دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے سلائڈ پر, اور اس کو آپ اپنے ضرور نوٹ کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ. یہ دونوں انٹریز کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. نارمل کی سچویشن میں آپ لکھیے اسکریپ انوینٹری 10,000 سے ڈیبٹ, فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ 21,000 سے ڈیبٹ, اور ورک ان پروسیس اکاؤنٹ 310,000 سے کریڈٹ. اور ساتھ ہی ایب نارمل لاس کی سچویشن میں بھی انٹری لکھ لیجیے کہ اسکریپ انوینٹری 10,000 سے ڈیبٹ اور ورک ان پروسیس آپ کا 10,000 سے کریڈٹ. تو یہاں پر اب آپ ذرا سمجھیے ان دونوں اکاؤنٹنگ انٹریز کو. کاپی میں ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا تب سمجھیے گا. نارمل کے کیس میں آپ نے ورک ان پروسیس کو کریڈٹ کیا 31,000 سے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 31,000 سارا کا سارا ورک ان پروسیس سے نکال لیا. پہلے 310,000 ورک ان پروسیس کو ڈیبٹ کیا تھا نا, اب اسے جب کریڈٹ کر رہے ہیں 31,000 سے تو آپ نے ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کو کم کر دیا, اور جتنا کم کیا اتنا آپ نے دو جگہوں پر پہنچایا, ایک اسکریپ انوینٹری میں اور دوسرا فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول میں. جبکہ ایب نارمل کی صورت میں آپ نے ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کو صرف اور صرف 10,000 روپیز سے کم کیا ہے. ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کو آپ نے اب 31,000 سے کریڈٹ نہیں کیا,
اب آپ اس کو صرف اور صرف 10,000 روپیز سے کریڈٹ کر رہے ہیں اور ڈیبٹ کر رہے ہیں اسکریپ انوینٹری کو. اب بتائیں, اب اگر آپ نے ورک ان پروسیس کو 31 سے کریڈٹ کرنے کی بجائے 10 سے کریڈٹ کیا ہے تو 21 ورک ان پروسیس اکاؤنٹ میں ہی رہ گیا نا. تو یہی تو بھائی ہم اب نارمل لاس میں کرتے ہیں کہ لاس ورک ان پروسیس کو چارج ہوتا ہے, وہ ورک ان پروسیس میں ہی رہ گیا, ہم نے اس میں سے نکالا ہی نہیں. کنفیوز ہو گئے؟ دوبارہ سنو, کوئی بات نہیں, خیر ہے, آغاز ہے, دوبارہ سنو. آپ نے ورک ان پروسیس اکاؤنٹ جو کہ 3,10,000 سے ڈیبٹ ہوا تھا, اس میں سے 31,000 لیس کرنے کی بجائے 10,000 لیس کیا, یعنی کہ اس کو 31 سے کریڈٹ کرنے کی بجائے 10 سے کریڈٹ کیا, تو باقی 21 اسی میں رہ گیا نا. اب اگلی انٹری آپ کو اس کا فرق مزید واضح کر دے گی جب آپ دیکھیں گے کہ فنشڈ گڈس کے اندر نارمل کی سچویشن میں اور ایب نارمل کی سچویشن میں کتنی کتنی کاسٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے. آئیے سلائڈ پر. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارمل لاس کی سچویشن میں فنشڈ گڈس اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے 2,79,000 سے, اور ورک ان پروسیس اکاؤنٹ بھی اسی اماؤنٹ سے کریڈٹ ہو رہا ہے. ویئر ایز ایب نارمل لاس کی سچویشن میں فنشڈ گڈس اکاؤنٹ اب 300,000 سے ڈیبٹ ہو رہا ہے اور ورک ان پروسیس اکاؤنٹ بھی 300,000 سے کریڈٹ ہو رہا ہے. آپ نے اس سلائڈ میں دیکھ لیا اب کہ فنشڈ گڈس انوینٹری نارمل لاس کی سچویشن میں کم کاسٹ کی ہے, ویئر ایز فنشڈ گڈس انوینٹری ایب نارمل لاس کی سچویشن میں زیادہ کی ہے. ایگزیکٹلی 21,000 روپے کا فرق ہے. آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ یہ 21,000 روپیہ جو ہے یہ ورک ان پروسیس کو چارج ہوا اور الٹیمیٹلی فنشڈ گڈس میں ٹرانسفر ہو گیا. ساتھ ہی آپ اس کی اگلی بھی سلائڈ کو غور سے دیکھیے جس میں آپ پر یونٹ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں. فارمولا آپ کے ذہن میں ہے, کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ ڈیوائڈیڈ بائی یونٹس مینوفیکچرڈ. اب یہاں پر کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ جو فنشڈ گڈس میں ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ ہے 2,79,000 نارمل کے کیس میں اور 300,000 ایب نارمل کے کیس میں. یونٹس مینوفیکچرڈ میں اب آپ اسپوائلڈ انوینٹری کے یونٹس کو نکال دیں گے اور باقی کے یونٹس آپ رکھیں گے 450 دونوں کیسز میں. اور اب آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس نارمل کے کیس میں وہی 620 پر یونٹ کاسٹ آ رہی ہے جو کہ آپ نے پہلے کیلکولیٹ کی تھی. یعنی کہ ہم نارمل کے کیس میں جو بھی لاس ہے وہ چارج نہیں کر رہے ورک شاپ کو یا ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کو, اس لیے اس کی کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ پر یونٹ وہی رہ رہی ہے. جبکہ ایب نارمل کے کیس میں چونکہ لاس چارج ہو رہی ہے ورک ان پروسیس کو یا جاب کو, اس وجہ سے آپ ایب نارمل کے کیس میں دیکھ رہے ہیں پر یونٹ کاسٹ از گریٹر دین دا کاسٹ ان دا کیس آف نارمل. نارمل میں 620 اور ایب نارمل میں 667. So this was all about your costing for spoiled inventory and defective works. اب میں جو آپ سے نیکسٹ چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا اگر آپ انویسیج کرتے رہیں گے اسے پریکٹیکل فیلڈ کے ساتھ. یہ بات ہے ڈاکومنٹیشن سے متعلق کہ انوینٹری میں کون کون سے ڈاکومنٹس انوالو ہوتے ہیں. اس کو ہم شروع کریں گے تھوڑا سا پیچھے سے, وہاں سے جہاں پر ورک شاپ میں موجود ایک سپروائزر کو مٹیریل ریکوائرڈ ہے. یہاں سے اب آپ اس کا سائیکل دیکھتے چلے جائیں گے کہ کس طرح سے ہم اگلی سٹیج پہ جاتے ہیں اور کس طرح سے یہ ڈاکومنٹس اس میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جی سب سے پہلے جب ورک شاپ میں مٹیریل ریکوائرڈ ہوتا ہے تو ہم بناتے ہیں ایک مٹیریل ریکوزیشن.
Material requisition is a document through which the workshop in charge requires material from its store. اب وہ اسٹور والا اتنا مٹیریل اگر ہے تو ایشو کر دے گا, اگر نہیں ہوگا مٹیریل تو وہ پرچیز ریکوزیشن بھیج رہا ہوگا. یہاں پر جو سسٹمیٹک طریقے سے انوینٹری مینٹیننس ہو رہی ہوگی, وہاں پر لازماً اسٹور انچارج ایک لیول پر پہنچتے ہی پرچیز ریکوزیشن ایشو کر دیتا ہوگا. اور لیول کون سا بھلا؟ آپ کو بتایا تھا یار, یس, ری آرڈر لیول. اب ری آرڈر لیول پر وہ پرچیز ریکوزیشن بھیج رہا ہے. ڈاکومینٹس اب ہم پڑھ رہے ہیں, صرف باقی باتیں ہم جان چکے. اسٹور انچارج کو ورک شاپ سے ریکوزیشن آتی ہے تو اس پیس آف پیپر کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ میٹیریل ریکوزیشن, کیونکہ میٹیریل ریکوائر کر رہا ہے نا. اور وہ اسٹور انچارج پرچیز ڈپارٹمنٹ کو ریکوزیشن بھیجتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں پرچیز ریکوزیشن. سو ڈاکومنٹ کا تعارف حاصل کرتے چلے جائیے. آپ اس سائیکل کو تھوڑا سا اسکرین پر بھی دیکھ لیجیے کہ میٹیریل ریکوزیشن, اس کے بعد پرچیز ریکوزیشن, اور اس کے بعد پرچیز آرڈر. میٹیریل ریکوزیشن از ایشوڈ بائی دا ورک شاپ انچارج اینڈ پرچیز ریکوزیشن از ایشوڈ بائی دا اسٹور انچارج. اب اسٹور انچارج یہ ریکوزیشن بھیج رہا ہے پرچیز ڈپارٹمنٹ کو, اور پرچیز ڈپارٹمنٹ پرچیز آرڈر پلیس کرتا ہے سپلائر کو. تو جب سپلائر کو پرچیز آرڈر ملتا ہے وہ سپلائی بھیج دیتا ہے. لیکن پرچیز آرڈر میں کیا کچھ مینشنڈ ہوگا وہ بھی جان رکھیے کہ پرچیز آرڈر میں آپ نے ڈیٹیل سے تمام ڈسکرپشنز لکھ دینی ہے جو جو مٹیریل آپ کو ریکوائرڈ ہے, اس کی کوانٹٹی بھی, اور ایون اس کا ایگریڈ ریٹ بھی, اور ٹائم ڈیوریشن بھی آپ نے لکھ دینا کہ جتنی دیر میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ مٹیریل آپ کو پہنچ جائے, اور ڈیلنگ پرسن کا نام بھی لکھ دینا ہے کہ بھائی میرے بزنس کنسرن میں یہ صاحب ہوں گے جن سے آپ نے ڈیل کرنا ہے. سو تمام کی تمام باتیں اس انوینٹری کو پرچیز کرنے کے ریفرنس میں آپ پرچیز آرڈر میں لکھ دیتے ہیں. لے جی, پرچیز آرڈر پہنچ گیا سپلائر کے پاس. اب سپلائر آپ کو مٹیریل بھیجتا ہے. جب سپلائر آپ کو مٹیریل بھیجتا ہے تو جو ڈاکومنٹ اس مٹیریل کے ساتھ آتا ہے اس ڈاکومنٹ کو کہتے ہیں ڈلیوری نوٹ. اب یہ ڈلیوری نوٹ آپ کے پاس ایک ایویڈنس کے طور پر آتا ہے. ایویڈنس اصل میں چاہیے ہوتا ہے اس سپلائر کو کہ یو ہیو ریسیوڈ دا میٹیریل آرڈرڈ. آپ اپنے پرچیز آرڈر کے مطابق دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے ریسیو کر لی ہیں, اوکے ٹیک, اور ایکنالجمنٹ بھیج دیتے ہیں اپنے سپلائر کو. اسی وقت میں آپ کو ایک پرچیز انوائس بھی ریسیو ہوتی ہے. اب پرچیز انوائس از ڈاکومنٹ which is an evidence of the transaction of purchases of material. اس میں سپلائر نے آپ کو جو چیزیں سیل کی ہیں, جس پرائس پر سیل کی ہیں, وہ تمام چیزوں کی ڈیٹیل, کوانٹٹی, ڈسکرپشن, اماؤنٹ, ڈسکاؤنٹس,
تمام چیزیں اس کے اندر فائنل کر کے لکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی اب فائنلی دس از دا اماؤنٹ وچ از ریسیویبل فرام یو. سپلائر کہہ رہا ہے اور آپ بائر ہیں, آپ اس پرچیز انوائس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دس از پیبل ٹو آر سپلائر. تو رکھنی کس نے ہے؟ پرچیز ڈپارٹمنٹ نے. اس کو میچ کیا جاتا ہے جو میٹیریل آپ نے ریسیو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, کہ جو میٹیریل آپ ریسیو کر رہے ہیں کیا یہ میٹیریل انوائس کے اندر موجود ہے, یا انوائس میں زیادہ میٹیریل کی کاسٹ لگائی ہوئی ہے اور ہم نے کم میٹیریل وصول کیا. تو انوائس کو چیک کیا جاتا ہے گڈس ریسیوڈ کے ساتھ. لہذا یہاں پر اب ایک اور ڈاکومنٹ بنتا ہے, دیٹ از نون ایز گڈس ریسیوڈ نوٹ. یہ آپ کا انٹرنل ڈاکومنٹ ہے. انٹرنل ڈاکومنٹ مینس نہ باہر سے آ رہا نہ باہر جا رہا. جیسے اسٹور ریکوزیشن یا مٹیریل ریکوزیشن جو ورک شاپ سے اسٹور کو آئی تھی, انٹرنل ڈاکومنٹ تھا. پرچیز ریکوزیشن جو اسٹور انچارج نے پرچیز ڈپارٹمنٹ کو بھیجی, انٹرنل ڈاکومنٹ تھا. لیکن پرچیز آرڈر آپ بنا کر بھیج رہے ہیں سپلائر کو, اور انوائس سپلائر بنا کر بھیج رہا ہے آپ کو, ڈلیوری نوٹ سپلائر بنا کر بھیج رہا ہے آپ کو. یہ انٹرنل ڈاکومنٹس نہیں ہیں. لیکن گڈس ریسیو نوٹ انٹرنل ڈاکومنٹ ہے. اس گڈس ریسیو نوٹ میں آپ کا انسپیکشن ڈپارٹمنٹ آفٹر انڈرٹیکنگ دا انسپیکشن آف دا مٹیریل ریسیوڈ یہ چیز لکھتا ہے کہ مٹیریل کی کیٹیگریز وہی ہیں جو آرڈر کی تھی, اس کی کوالٹی وہی ہے جو آرڈر کی تھی, اس کی کوانٹٹی اتنی ہی ہے جو آرڈر کی تھی, اور پھر یہ گڈز ریسیو نوٹ کے ساتھ مٹیریل کو اسٹور میں بھیج دیتا ہے. اب گڈز ریسیو نوٹ اسٹور میں بھی چلا جاتا ہے, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں بھی چلا جاتا ہے. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں وہ انوائس کے ساتھ ٹیلی ہوتا ہے, اور اسٹور میں اس کو ہم بن کارڈ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب نیکسٹ ڈاکومنٹ جو آ گیا, دس از ویری امپورٹنٹ, اور میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں کہا بھی تھا کہ میں بن کارڈ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا. دس از بن کارڈ, جس میں کہ جتنا بھی مٹیریل آپ نے ریسیو کیا ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. اب بن کارڈ کو کچھ لوگ اسٹور لیجر کارڈ سے کنفیوز کرتے ہیں. اسٹور لیجر کارڈ اور بن کارڈ فرق ہیں, دو ڈفرینٹ ڈاکیومینٹس ہیں. اسٹور لیجر کارڈ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا جب میں آپ کو FIFO لائف اور ویٹڈ ایوریج پڑھا رہا تھا, اور اس FIFO لائف اور ویٹڈ ایوریج پڑھاتے کے وقت میں نے بتایا تھا کہ وہ جو آپ چارٹ بناتے ہیں جس میں ایک ریسیٹ کا, ایک ایشو کا اور ایک بیلنس کا کالم ہوتا ہے, دیٹ از اسٹور لیجر کارڈ. اور مزید اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ یہ لیجر ہی کا حصہ ہوتا ہے. لیجر مینس a book in which transactions are summarized. اب اسٹور لیجر کارڈ ایک فائنینشیل انفارمیشن رکھتا ہے اپنے اندر, جبکہ بن کارڈ فائنینشیل انفارمیشن نہیں رکھتا. بن کارڈ کے کانٹینٹس کیا ہیں؟ وہی جو اسٹور لیجر کارڈ کے ہیں, سوائے فائنینشیل انفارمیشن کے. فائنینشیل انفارمیشن وچ از میجریبل ان ٹرمز آف منی, یعنی کہ آپ جیسے اسٹور لیجر کارڈ میں کاسٹ پر یونٹ لکھتے تھے, بن کارڈ میں نہیں لکھیں گے, یہ میجریبل ان ٹرمز آف منی ہے. جیسا کہ آپ وہاں پر اماؤنٹ کا کالم لکھتے تھے, بن کارڈ میں نہیں لکھیں گے, اماؤنٹ از میجریبل ان ٹرمز آف منی. تو اس کا مطلب بن کارڈ میں آپ نے
quantity of material received, quantity of material issued and quantity in the balance لکھنی ہے. لہذا بن کارڈ پیورلی ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ اسٹور میں موجود ہوتا ہے. اب اسٹور میں یہ موجود ہے آپ کو انوینٹری سے متعلق انفارمیشن دینے کے لیے کہ اب انوینٹری کا کتنا بیلنس باقی رہ گیا، ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا چلا جائے گا پرپیکچوئل سسٹم کے اندر. بالکل ٹھیک ہے، صحیح آپ کے ذہن کے اندر آیا. پرپیکچوئل سسٹم آف انوینٹری مینٹیننس میں بن کارڈ ساتھ ساتھ امینڈ ہوتا چلا جائے گا. کتنا ایشو، کتنا ریسیٹ، کتنا ایشو، کتنا ریسیٹ، کتنا ایشو، کتنا ریسیٹ، اور کتنا بیلنس. بن کارڈ میں ہم کچھ ضروری انفارمیشن بھی لکھ دیا کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم بن کارڈ میں لکھ دیا کرتے ہیں کہ یہ جو میٹیریل ہے اس میٹیریل کا ری آرڈر پوائنٹ یا ری آرڈر لیول کیا ہے، تاکہ جیسے ہی وہاں تک وہ میٹیریل کی کوانٹٹی پہنچے ہم فوراً اس کو آرڈر کرتے ہیں. پھر ہم لکھ دیا کرتے ہیں کہ اس کا اکنامک آرڈر کوانٹٹی کیا ہے. دیکھیں کسی بھی ایک اینٹی میں، مینوفیکچرنگ کنسرن میں 70 طرح کے میٹیریل ہو سکتے ہیں، تو لکھ دینا ایک اچھی بات ہے نا، یاد رہتا ہے. آپ بن کارڈ پر اکنامک آرڈر کوانٹٹی بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس کو ہم نے کتنی کوانٹٹی میں آرڈر کرنا ہے. اسی طرح سے بن کارڈ میں آپ میکسیمم سٹاک لیول اور منیمم سٹاک لیول بھی لکھ دیا کرتے ہیں. اب یہ ساری کی ساری کوانٹیٹیو انفارمیشن ہے، اس میں کوئی بھی فائنینشیل انفارمیشن نہیں ہے. آپ یونٹس میں بتا رہے ہیں کہ اتنے لیٹر یا اتنے کے جی یا اتنے نمبر آف یونٹس ہمارے ری آرڈر پوائنٹ ہے، اکنامک آرڈر کوانٹٹی ہے، میکسیمم سٹاک لیول ہے، منیمم سٹاک لیول ہے، اور بعض صورتوں میں ڈینجر لیول ہے، وہ بھی لکھ دیا کرتے ہیں. سو بن کارڈ آپ کو کلیئر ہو گیا. بنیادی فرق اگر بن کارڈ اور آپ اسٹور لیجر کارڈ کے اندر ڈالیں تو وہی ہے کہ آپ اس میں یعنی کہ بن کارڈ میں آپ صرف اور صرف کوانٹٹی سے متعلق انفارمیشن رکھتے ہیں، فائنینشیل انفارمیشن نہیں رکھتے. باقی اس میں بھی ریسیٹ ایشو بیلنس ہے اور اسٹور لیجر کارڈ میں بھی ریسیٹ ایشو بیلنس ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹور لیجر کارڈ بھی آپ ایک ڈاکیومنٹ کے طور پر ہی دیکھتے ہیں کہ بنایا جاتا ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ کچھ ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ مٹیریل انوینٹری کے لیے ہم مینٹین کرتے ہیں اور جس سے ہمیں انفارمیشن ملتی رہتی ہیں اپنی اسٹاک کو مینٹین کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اب آج کے لیکچر میں ایک آخری بات جو کہ میٹیریل سے متعلق ہے یا انوینٹری سے متعلق ہے، یہ ہے انوینٹری ٹرن اوور ریشو. انوینٹری ٹرن اوور ریشو ایک ایسی ریشو ہے جو انوینٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ انوینٹری ٹرن اوور ریشو سے الٹیمیٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹور میں کتنے دنوں کی انوینٹری موجود ہے، اور پھر اس میں آپ انوینٹری ٹرن اوور ریشو میں یہ چیز معلوم کرتے ہیں کہ کتنے مرتبہ ہماری انوینٹری بک جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر بک جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر بک جاتی ہے. ٹرن اوور ریشو کیا ہے اس کے؟ انوینٹری ٹرن اوور ریشو کا فارمولا آپ دیکھیے اور اس کو لکھیے ضرور، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سالو بھی کریں گے.
دیکھیے اسکرین پر, انوینٹری ٹرن اوور ریشو از اکول ٹو کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج انوینٹری. یہ سمپل سا فارمولا ہے اس کا. کچھ لوگ اس کو مٹیریل کنزیومڈ ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج انوینٹری لکھ لیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اگر پیورلی ہم کسی مٹیریل کی ٹرن اوور ریشو کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو اس میں مٹیریل کنزیومڈ لیں گے, اور اگر فنشڈ گڈس کی انوینٹری ٹرن اوور ریشو کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو کاسٹ آف گڈ سولڈ لیں گے. تو کاسٹ آف گڈ سولڈ یا مٹیریل کنزیومڈ, آپ کو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ہم کنزمپشن پہ فوکس کیے ہوئے ہیں, جو مال بک چکا اس کی کاسٹ, اور مٹیریل کنزیومڈ میں بھی ہم اس مٹیریل پہ فوکس کیے ہوئے ہیں جو مال استعمال ہو چکا. لہذا ہم اس مٹیریل کنزیومڈ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ایوریج انوینٹری پر. ایوریج انوینٹری کیا وہ سیکھیے. ایوریج انوینٹری از اکول ٹو اوپننگ انوینٹری پلس کلوزنگ انوینٹری ڈیوائڈیڈ بائی 2. کہ ہمارے پاس سال کے شروع میں جو انوینٹری تھی اور سال کے آخر میں جو انوینٹری ہے, ان دونوں کو اکٹھا کر لو, 2 پہ ڈیوائڈ کر دو, ہمارے پاس ایوریج انوینٹری آ جائے گی. اب اس ایوریج انوینٹری کو ڈینومینیٹر کے طور پر رکھیں اور میٹیریل کنزیومڈ کو یا کاسٹ آف گڈ سولڈ کو نیومریٹر کے طور پر رکھیں, تو ہمارے پاس اسٹاک ٹرن اوور یا انوینٹری ٹرن اوور یا مٹیریل ٹرن اوور ریشو آ جائے گی. آپ اس چیز کو اب سلائڈ میں دیکھیے ایک کوشچن کے طور پر, اور پھر اس کو ہم سالو کریں گے اور انوینٹری ٹرن اوور ریشو میں بڑی اچھی سمجھ آ جائے گی. دیکھیے سلائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اوپننگ اسٹاک ہے 1000, مٹیریل پرچیز کیا ہم نے 7000, اور کلوزنگ اسٹاک ہے ہمارے پاس 500. تو مٹیریل کی کنزمپشن کاسٹ ہے 7500 روپیز. اور نیکسٹ سلائڈ میں آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس اوپننگ اور کلوزنگ انوینٹریز کو پلس کر کے جب 2 پر ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو ایوریج انوینٹری آ رہی ہے 750 کے. اس کاسٹ آف گڈ سولڈ یا مٹیریل کنزیومڈ کو ایوریج انوینٹری سے ڈیوائڈ کریں. میں اگر کاسٹ آف گڈ سولڈ کہہ رہا ہوں تو اس کے اندر اوپننگ انوینٹری فنشڈ گڈس کی, کلوزنگ انوینٹری فنشڈ گڈس کی ہوگی. اگر مٹیریل کنزیومڈ کہہ رہا ہوں تو اوپننگ انوینٹری مٹیریل کی, کلوزنگ انوینٹری ڈی مٹیریل کی ہوگی. ٹھیک ہے. اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کہہ رہا ہوں تو وہ سمجھ لیجئے کہ ٹریڈنگ کنسرن کے لیے ہم نے فنشڈ گڈس پرچیز کی ہوئی ہیں, اور اگر مٹیریل کنزیومڈ کہہ رہا ہوں تو وہ ہم نے را مٹیریل پرچیز کیا ہوا ہے. اس لیے اس بات پہ کنفیوز مت ہوئیے گا. لیں جی, ہمارے پاس مٹیریل کنزیومڈ یا کاسٹ آف گڈ سولڈ 7500 کی ہے, اور اس کی ایوریج انوینٹری 750 کی ہے. یہ 7500 ڈیوائڈیڈ بائی 750 آپ کو جو فگر دے رہی ہے وہ آتی ہے 10. تو 10 ٹائمز ہماری اسٹاک ٹرن اوور ریشو ہے. 10 ٹائمز. سال میں 10 مرتبہ اسٹاک خریدا اور بیچا جاتا ہے, خریدا اور بیچا جاتا ہے, خریدا اور بیچا, 10 مرتبہ کر لو اس کو اس طرح سے. اوکے, دس از ٹرن اوور ریشو. اسی ٹرن اوور ریشو کو اگر نمبر آف ڈیز میں ہم ایکسپریس کرنا چاہیں تو ہم نمبر آف ڈیز ان اے ایئر ڈیوائڈیڈ بائی انوینٹری ٹرن اوور ریشو. ایزیوم کر لیں جی کہ نمبر آف ڈیز ان اے ایئر جو ہیں وہ 360 ہیں, اور انوینٹری ٹرن اوور ریشو بھی اپنے 10 نکالی. تو 360 ڈیوائڈیڈ بائی 10 gives you 36. یہ ہیں جی آپ کے نمبر آف ڈیز جتنے دنوں کی انوینٹری آپ کے پاس پڑی ہوتی ہے. کلیئر؟ یقیناً کلیئر. مزید پریکٹس سے کلیئر ہو جائے گا. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, دس از آل اباؤٹ آر ٹوڈیز لیکچر. اس میں جو بھی ہم نے سیکھا اس کو اب آپ نے پریکٹس کرنا ہے اور ڈسکشن بورڈ کا سہارا لینا ہے. مجھے امید ہے
کہ ہر ایک چیز آپ کو بہت اچھی طرح کلیئر ہو گئی ہوگی. باقی پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اوکے, تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. نیکسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے لیبر کو. تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا آپ لیبر کے چیپٹر کو, مزید انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پڑھاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.